आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात को जमहूरियत की असास कहते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कभी भी ना जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई और ना ही कभी गैर मुतनाज़े इंतखाबात हुए। पाकिस्तान की हालिया 36 साला जमहूरी तारीख में नवंबर 1988 से फरवरी 2024 तक 9 इंतखाबात हुए, लेकिन इस एक तिहाई सदी में जनरल इलेक्शन हो ये ज़मनी इंतखाबात, हर बार धांधली के इल्ज़ामात लगना हमारा इंतखाबी कल्चर बन चुका है। हर बार इलेक्शन के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर पसंदीदा जमात को इलेक्शन जितवाने का इल्ज़ाम सामने आया। इलेक्शन कमीशन को मिली भगत के ताने मिले, कभी ठप्पे पे ठप्पे लगाने के नारे लगे तो कभी इंतखाबी नताइज तब्दील करने की शिकायत। मगर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तो बज़ाहिर तमाम हदें पार हो गई, जिनमें इलेक्शन से पहले एक सियासी जमात, उसके इंतखाबी निशान, उसकी क़यादत को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया गया। गोया इलेक्शन 2024 इनेकाद से पहले मुतनाज़ा हो गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी तकरीबन पूरी जमहूरी तारीख इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से आलूदा है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के क़ज़िये ने तो लगता है इलेक्शन की गैर शफाफियत के तनाज़े को भी पीछे छोड़ दिया है। पोलिंग के दौरान मुबैना इंतखाबी धांधली और इलेक्शन नताइज के फॉर्म 45 व फॉर्म 47 पर तहक़ीक़ात तो जब होंगी सब होंगी। गैर मामूली बात यह है कि मुक़्तदर सियासी निज़ाम ने PTI के लिए 77 मखसूस नशस्तों का हुसूल भी एक चैलेंज बना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ी की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हुई। 13 में से 11 जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान के अदालती फैसले की गलत तशरीह की, जबकि केस की समाअत के दौरान जज साहिबान ने इलेक्शन की शफाफियत पर सख्त सवाल उठाए। लेकिन हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए इंतहाई रुसवाई की बात है कि दुनिया भर में पाकिस्तान में इंतखाबात की साख तहस नहस हो चुकी है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद दुनिया का मीडिया क्रॉस द बोर्ड, चाहे FT हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, BBC हो, अल जज़ीरा हो, CNN हो, तमाम आलमी ज़राए अबलाग ने धांधली के इल्ज़ामात, मिली भगत की शिकायत और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का बेरहमाना पोस्टमार्टम किया। अमरीकी कांग्रेस में भी पाकिस्तानी इलेक्शन पर नाक़दाना बाज़गश्त हुई और हमारे नुमाइंदगान में 7 के मुकाबले में 368 अराकीन की भारी अक्सरियत ने करारदाद के ज़रिए पाकिस्तान में इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया और मुबैना मदाखलत की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अगरचे करारदाद नॉन बाइंडिंग थी, लेकिन करारदाद की रिपब्लिकन पार्टी के 187 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 181 अराकीन ने हिमायत की। गोया अमरीका की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने पाकिस्तानी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। इस एक करारदाद में पाकिस्तान में अवाम की जमहूरी शिरकत को रोकने की कोशिशों, मनमानी गिरफ्तारियों और इंटरनेट समेत टेली कम्युनिकेशन पर पाबंदी की शदीद मजम्मत भी की गई। इलेक्शन 2024 पर आलमी एतमाद के फुकदान का एक मामला उस वक्त उठा जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी ने PTI को बल्ले के निशान से मुतालिक अदालती फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की तनकीद को बिला जवाज़ करार दिया और एक बाकायदा ख़त के ज़रिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद किया। याद रहे कि इस साल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपनी तकरीर में इलेक्शन की शफाफियत पर शदीद नुक्ताचीनी की थी। 1988 से लेकर 2024 तक 9 इलेक्शन में जो हुआ सो हुआ, मगर अहम सवाल यह है जो हम जानना चाहते हैं कि अगर शहबाज हुकूमत अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करती है और इलेक्शन 2029 में होते हैं या इससे पहले होते हैं, तो क्या वो भी शफाफ होंगे या वो भी शफाफ नहीं होंगे। PTI दौरे हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की बहस का आगाज़ हुआ था। EVM के लिए कानून में तरमीम भी की गई थी, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ डट गई थी और इलेक्शन कमीशन ने भी EVM पर 37 एतराज़ात उठा दिए थे। सबक हासिल करने की बात है कि भारत में हालिया इलेक्शन से पहले न निगरान हुकूमत बनी, न ठप्पों वाली वोटिंग के इल्ज़ामात लगे और न ही फ़ौज की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, रियासत और इलेक्शन कमीशन के लिए रश का मकाम है कि भारतीय इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर अपोजिशन जमातों ने भी एतमाद का इज़हार किया। काश हम पाकिस्तानियों को भी ईमानदार इलेक्शन कमीशन मिल जाए। अवाम और रियासत पाकिस्तान को इंतखाबी शफाफियत का तयन करना होगा, वगरना मुल्क में इलेक्शन के तकल्लुफ़ की ज़रा ज़रूरत नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। काश पाकिस्तान को एक ईमानदाराना शफाफ इलेक्शन मिल जाए, पहला इलेक्शन मिल जाए हालिया सिहाइयों का। क्या ये मुमकिन है? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन अमूर के मुमताज़ माहिर, फिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
جناب احمد بلال محبوب، اور ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن ہے محترمہ منیزہ جہانگیر موجود ہے۔ منیزہ صاحبہ، آپ بتائیے گا، میں نے اپنی پوری لائف ٹائم میں کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا سوائے 70 کا الیکشن، جو کہ شاید میں نہیں دیکھ سکا اس طرح سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، کہ جس کے بارے میں قدر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہو، کہا گیا ہو کہ کچھ بہتر ہوا ہے۔ ہر الیکشن جو ہے وہ مسترد ہوا، ہر الیکشن جو ہے اس پہ شدید بے ایمانی کے الزام لگے، ہر الیکشن پہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کے الزامات لگے، اور 2024 کا بھی ہو گیا، 2018 کا، 2013 کا، 2029، 2027، 2028۔ کیا کبھی ہمیں اپنی لائف ٹائم میں کوئی ایماندار، کوئی شفاف الیکشن دیکھنے کو ملے گا؟ کیا اس کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے اندر ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر کوئی صاف شفاف انتخابات جو ہیں ان کو نہیں دیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی شور اٹھا تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ صاف اور شفاف نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایم پی ایز کو ہم تو رپورٹ کر رہے تھے، ان کو زد و کوب کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلیز میں نہ پہنچیں، آپ جو نون لیگ میٹنگز کر رہی تھیں اس کے اندر مت پہنچیں۔ تو ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ سے جو ہے وہ محروم کیا جاتا ہے، تو کبھی دوسری پارٹی کو کیا جاتا ہے، اور یہ سائیکل جو ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ مگر اس سائیکل کا توڑ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے مل کے بات کریں، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ جو آپریشن جس کا یہ اشارہ دیتے ہیں کہ وہ آپریشن ہے بھی کہ نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر بھی ابہام ہے، مگر کہ اس آپریشن کے نتیجے کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جس کے اوپر عمران خان صاحب بھی رضامند ہو گئے تھے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف شرکت کرے گی۔ اس کے بعد وہ بات جو ہے وہ گم ہی کہیں ہو گئی۔ اگر سیاستدان اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر کوئی ایسے عناصر ضرور ہیں اس سسٹم کے اندر جو نہیں چاہتے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اکٹھے مل کے بیٹھیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کے ذریعے ہی ان کا جو کام ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن احمد بلال صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے، کیوں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک الیکشن، فیئر الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے؟ کیوں کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر قائل ہیں کہ انہیں شفاف الیکشن نہیں چاہیے، انہیں کسی طرف سے سپورٹ چاہیے، انہیں کوئی ایک غیر جمہوری سپورٹ چاہیے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ ہمیں ایک صاف شفاف ایماندار الیکشن ہو سکے جسے ہم جمہوری الیکشن کہہ سکیں؟ بہت نوازش کامران خان صاحب۔ دیکھیے، 2 بڑی صاف وجوہات ہیں اس کی میرے دانست میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنرلی اور ہمارے تقریباً تمام سیاسی رہنما سوائے چند استثناءات کے وہاں جمہوری کلچر نہیں ہے۔ جس کو بھی اختیار ملتا ہے وہ اپنے طور پہ چیزوں کو چلانا چاہتا ہے، جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں، اپنی ومز کی بنیاد پہ۔ تو 1977 کے الیکشن میں فوج کی مداخلت نہیں تھی، لیکن 1977 کا الیکشن بھی انتہائی ریگڈ الیکشن میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ الیکشن کی ریگنگ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد 1985 میں بالکل غیر جماعتی انتخابات کرائے اس لیے گئے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے کی کسی پاسیبلٹی سے محروم کرنا تھا۔ 1988 میں ایک باقاعدہ پورا ایک نیا اتحاد بنایا گیا پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے۔ 1990 میں پیسے بانٹے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انتخابات کے معاملے میں مداخلت کے اتنے واضح ثبوت ہیں، ان کے اپنے دیے ہوئے ایفیڈیوٹ موجود ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں کہ کس کو جیتنا چاہیے اور کس کو ہارنا چاہیے، اس کی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ جب تک کہ جمہوری کلچر ہمارے یہاں نہیں آئے گا اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مداخلت بند نہیں کرے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کی پاسبلٹی ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، بے شک منیزہ صاحبہ، مگر یہ جو الیکشن کمیشن موجود ہے۔ جی مگر یہ جو الیکشن کراتا ہے تو الیکشن کمیشن کراتا ہے نا۔ الیکشن کمیشن جو ہے
وہ قائم کیا جاتا ہے، آئین کے تحت کیے جاتے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور اس کے باقاعدہ آئینی اس کے انداز ہے، آئینی طریقے سے اس کا قیام ہوتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے آخر اس کو بھی کوئی ذمہ دار ٹھہرائے گا، یا صرف سیاستدانوں کا قصور ہے، یا صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، یا یہ کہ یہ الیکشن کمیشن کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، اس کو ہمیں سیریس لینا ہی نہیں چاہیے؟ منیزہ صاحبہ. کامران صاحب، محمد بلال صاحب جو بات کر رہے ہیں میں ان سے بالکل متفق ہوں، اور میں بھی یہی بات کروں گی کہ دیکھیں ہم نے جو یہ الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے اس کے اندر ہم نے الیکشن کور کیا، 5 بجے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر انٹرنیٹ جو بند کیا وہ الیکشن کمیشن نے تو بند نہیں کیا. اس کے بعد میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھی، انہی کے انٹیریئر منسٹر نے جو ہے وہ اور ابھی بھی وہ ہیں انٹیریئر منسٹر، انہوں نے ہی جو ہے وہ بند کیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے اور آپ کے فارم 45 فارم 47 اپلوڈ نہیں ہو سکیں گے تو پھر الیکشن جو ہے وہ تو آپ نے ایک طریقے سے کیپچر تو کر لیا ہے. اب آپ 2018 کے الیکشنز کے اوپر آ جائیں، 2018 کے الیکشنز کے اوپر بھی اگر آپ لوگوں کو غائب کر دیں گے تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کا تو عمل دخل نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈز ناٹ ایگزسٹ ان آئسولیشن، وہ بھی اسی ماحول سے نکل کے آیا ہے. اور اگر آپ ماحول ایسا بنا رہے ہیں جہاں پہ ایک شخص ہے جس کے پاس بندوق ہے اور وہی فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کیا رخ اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر پھر ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی سمت درست کرے، کہ وہ واقعی میں ایک یقینی جمہوریت بن سکے. اور یہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک طرح سے they have walked on fire and they have been made to walk on fire. اور وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک نیگیٹو فورس ہے پاکستان کے اندر جو نہیں چاہتی کہ یقینی جمہوریت ہو. تو پھر اگر یہ اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں ان کی درستگی ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. جب تک وہ نہیں ہوں گے میں سمجھتی ہوں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی.